الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ میرے انتہائی عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، فتنوں کے اس دور کے اندر ہم اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی درندوں سے کس طرح حفاظت کریں؟ تو میری بات یاد رکھیے گا، کسی نے آپ کی بہن بیٹی کی حفاظت نہیں کرنی۔ یہ اعتماد آپ کسی پر ہرگز 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 نہیں کر سکتے کہ کوئی آپ کی ماں بہن بیٹی کی عفت کی، عزت کی، عظمت کی کوئی حفاظت کرے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور جس طرح کی بے حیائی ہمارے معاشرے میں عام ہے، اور جس طرح کی بے حیائی کی کھلی چھوٹ ہے ہمارے معاشرے میں، تو ان حالات میں اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی حفاظت کرنا یہ صرف اور صرف دین کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ جب تک آپ شریعت مطہرہ کے دامن میں نہیں آئیں گے، اس وقت تک آپ اپنی بیٹی یا اپنی بہن کی حفاظت نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے۔ اور پھر شریعت کے دامن میں آ کر اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ کیونکہ باہر تو نکلنا ہے تعلیم کے سلسلے کے لیے، اور حاجات کے پیش نظر گھر کی دہلیز سے باہر تو جانا ہے۔ تو جب ہماری بیٹیوں نے، ہماری بہنوں نے گھر کی دہلیز سے باہر جانا ہے، تو پھر انہوں نے اپنی کیسے حفاظت کرنی ہے؟ تو سب سے بڑی نگہبان وہ رب کی شریعت ہے، وہ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، المرأۃ عورۃ، عورت چھپانے کی چیز ہے۔ یعنی عورت کو کیا ہے؟ یہ چھپا کر رکھنا ہے، اس کو ظاہر نہیں کرنا۔ جب اللہ کے حبیب نے یہ بات کہہ دی ہے، تو جب ہم اس کو ظاہر کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے فتنے کیا ہے؟ رونما ہوں گے۔ تو اپنی بہنوں بیٹیوں کی حفاظت کرنی ہے تو انہیں چھپا کے رکھو۔ جب انہیں گھر کی دہلیز سے باہر بھی بیچنا ہے تو پھر چھپا کے بھیجو، یعنی پردے کے اندر ان کو باہر بیچو۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ عورت چھپانے کی چیز ہے۔ وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ، اور جس وقت یہ باہر نکلتی ہے، اسْتَشْرِفَهَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کو تاکتا ہے، شیطان اس کو کیا ہے؟ دیکھتا ہے، وہ شیطان کی کیا ہے؟ نظروں میں آ جاتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ پھر شیطان لوگوں کو کیا ہے؟ اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ لوگ پھر کیا ہے؟ اس کو دیکھتے ہیں، تاکتے ہیں، اور پھر جیسے دیکھتی ہماری خصوصاً پاکستان کی عوام ہے، اور جیسا پھر وہ اس کے اوپر تبصرہ کرتی ہے، یہ میں بھی جانتا ہوں، یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بسنے والے لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دیکھ کر کیا ہے؟ کیسا کیسا تبصرہ کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا، وَإِنَّهَا لَا تَكُونُ أَقْرَبُ إِلَى اللَّهِ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، جب وہ گھر کے دامن کے اندر ہوتی ہے تو اس وقت وہ اللہ کے بہت قریب ہوتی ہے۔ یعنی گھر سے باہر ہو تو پھر وہ اللہ کے قریب نہیں ہوتی، پھر شیطان کی طاق میں ہوتی ہے۔ گھر کے اندر ہو تو وہ کیا ہے؟ اللہ کے قریب ہوتی ہے۔ اور میرا خیال ہے اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہی ہم اپنے لیے مشعل راہ بنا لے تو یہی ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم نے اپنی عورتوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو جب گھر کی دہلیز سے باہر بیچنا ہے، کسی بھی سلسلے کے اندر، تعلیمی سلسلے کے اندر یا کسی ضروری حاجت کے پیش نظر، تو انہیں کیا ہے؟ پردے کے اندر چھپا کے باہر بیچے، تاکہ شیطان ان کو جھانک نہ سکے۔ نہ کیا ہے؟ شیطان اپنے حواریوں کو
ہماری ماؤں بہنوں کے پیچھے لگا سکے۔ اللہ کی پاک کتاب بھی آپ اٹھا کر دیکھیں تو رب کی ذات نے بھی اہل ایمان کو، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی یہی احکام دیے ہیں۔ کل للمؤمنین، ایمان والے مردوں کو بھی اللہ کی ذات نے حکم دیا ہے یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھنا ہے، اور ایمان والی عورتوں کو بھی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھنا ہے۔ اور ایک خاص چیز جو قرآن نے بیان کی ہے، اللہ کی ذات فرماتے ہیں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنی اوڑھنیاں، اپنی چادریں وہ اپنے سینوں کے اوپر کیا ہے ڈال کر رکھیں، کیونکہ عورت کے جسم کا، عورت کی باڈی کا ایک پارٹ اور ایک حصہ جو سینہ ہے وہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو کیا ہے جن سے مخالف کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس لیے رب کی ذات نے حکم دے دیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ اپنی اوڑھنیاں، اپنی چادریں کیا ہیں وہ اپنے سینے کے اوپر ڈال کے رکھیں، یعنی اپنا سینہ چھپا کے رکھیں۔ اور اسی طرح سورہ نور کی یہ آیات ہیں، اللہ کی ذات فرماتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ زمین پر کیا ہے بھاری قدم بھی نہ مارے، زور سے قدم بھی نہ مارے، کہ جو ان کی چھپی ہوئی زیب و زینت ہے وہ بھی جھنکار کی صورت میں، کھڑکار کی صورت میں ظاہر نہ ہو جائے، کسی کے کانوں میں اس کی آواز نہ پہنچ جائے کہ اس نے فلاں فلاں زیور بھی کیا ہے پہنا ہوا ہے پردے کے نیچے۔ تو سخت قدم سے چلنے کی عورت کو کیا ہے اللہ کی ذات نے اجازت نہیں دی۔ اور اسی طرح سورہ احزاب کے اندر آپ دیکھیں 22واں پارہ ہے، اس کی ابتدا کے اندر ہی اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر دروازے پر کوئی بندہ آ جاتا ہے اجنبی اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور وہ جب دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اندر سے اس کو کس لہجے سے پوچھنا ہے کہ کون ہے، وہ رسیلے لہجے کے ساتھ، میٹھے لہجے کے ساتھ نہیں پوچھنا کہ آپ کون ہیں۔ اللہ کی ذات نے فرمایا کہ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ ایسے سخت انداز سے، سخت لہجے سے کیا ہے پوچھنا ہے کہ اس کے دل میں کسی قسم کا کوئی وہم پیدا نہ ہو، اس کے دل میں کسی قسم کا کوئی مرض جو ہے وہ پیدا نہ ہو۔ شریعت مطہرہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، بے شمار رہنمائیاں اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ جب تک ہم شریعت کے دامن میں نہیں آئیں گے، اللہ کے دین کی چھتری کے نیچے نہیں آئیں گے، ہم کبھی بھی اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہم ہی دین و شریعت کا دامن چاک چاک کر دیں گے تو پھر ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت اور عفت کا دامن بھی کیا ہے درندے یہ چاک کرتے رہیں گے۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے رب کائنات سب کی بیٹیوں کی، بہنوں کی عفت اور عظمت اور عزت کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی تربیت قرآن و سنت کے مطابق ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔